حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار کے پاس ہوا جو بہت سخت بیمار تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے اس کے کان میں سورہ مومنین کی کچھ آیتیں پڑھ لی۔ جیسے ہی وہ آیتیں پڑھ لی تو اسی وقت وہ بیمار ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم نے اس کے کان میں ایسا کیا پڑھ لیا جس کی وجہ سے وہ بیمار بہت جلد ٹھیک ہو گیا؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے سورہ مومنین کی یہ آیتیں پڑھ لی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی یقین رکھنے والا ہو ان آیتوں کو پہاڑ پر بھی پڑھ لے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ وہ آیتیں کون سی تھی جس کی وجہ سے وہ بیمار بہت جلدی ٹھیک ہو گیا، ڈائریکٹ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر کوئی شخص بیمار ہو اور یہ آیتیں اس پر پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بیمار بہت جلدی صحت یاب ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قسم کھائی ہے۔ وہ آیتیں کون سی ہے جس کی وجہ سے بیمار ڈائریکٹ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ وہ آیات سورہ مومنون کی 115واں آیات ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين۔ تو جو بھی شخص اس آیات کو بیمار کے اوپر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلدی ٹھیک کرے گا، کیونکہ یہ بات میری نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کی ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابوبکر کو گالیاں دینا شروع کر دی، حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو حضور بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش کھڑے ہوئے تھے، کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب اس نے بہت زیادہ گالیاں دینا شروع کر دی تو حضرت ابوبکر سے رہا نہیں گیا، تو حضرت ابوبکر نے اس شخص کو جواب دے دیا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر سے رہا نہیں گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ بیٹھے رہے، سنتے رہے، مسکراتے رہے، اور جب میں نے اس کو ایک دو باتوں کا جواب دے دیا آپ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ اے ابوبکر سنو، جب تم خاموش تھے نا، فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا رہا، لیکن جب تم بول پڑے تو فرشتہ وہاں سے ہٹ گیا، شیطان بیچ میں آ گیا، پھر بلا میں شیطان کی موجودگی میں کیسے بیٹھتا رہا؟ پھر فرمایا کہ ابوبکر یاد رکھنا، میری بات پہ غور رکھنا، تین چیزیں بالکل برحق ہے، تین چیزیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ شخص اس ظلم کو برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور عزت دے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ دوسرا، جو شخص اچھا سلوک اور احسان کا دروازہ کھول دے، اس لیے کھول دے کہ صلہ رحمی کے ارادے سے لوگوں کو دیتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے برکت بھی دے گا اور اس کے مال کو زیادہ بھی کرے گا۔ تیسرا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولے گا، کبھی اس شخص سے مال مانگ رہا ہے، کبھی اس سے پیسے مانگ رہا ہے، کبھی اس سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے یہاں بے برکتی کر دے گا اور کمی میں ہی مبتلا رہے گا، اس کا مال کبھی نہیں بڑھے گا، ہمیشہ کم ہی رہے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابا مجھے پکڑ کے اپنے خاص کمرے میں لے گئے، جہاں پر انہوں نے اپنا خدا رکھا ہوا تھا، جا کر اس کی عبادت کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، پھول کے ہاتھ ڈالتے تھے، پھر باہر نکل کر بڑی بڑی خیراتیں کرتے تھے۔ تو ایک دن ابا مجھے پکڑ کے اپنے اس خاص کمرے میں لے آئے اور مجھ سے کہا کہ ابوبکر چلو میرے کہنے پر ایک دفعہ میرے خدا کے سامنے جھک کر تو دیکھو، مان کر دیکھو۔ تو میں نے کہا کہ ابا جان
آپ جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خدا کے سامنے میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے ابا جان چلے گئے تو میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، تسلی کی کہ وہ جا چکے ہیں کہ نہیں۔ جب میں نے دروازہ کھول کے دیکھا وہ تو واقعی جا چکے ہیں، تو میں نے کنڈی لگائی اور میں آ کر اس بت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو اس وقت مجھے بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اگر تو خدا ہے تو مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اس بت نے مجھے کیا کھانا کھلانا تھا، کیا اس نے میری بات سننی تھی، کیا جواب دینا تھا؟ یہ تو جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے نا تو عقلوں پہ پردے ڈال دیتا ہے کہ بندے اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دیوتا بناتے ہیں، پھر اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ بھگوان بن جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ پھر میں باہر نکل کر ایک بہت بڑا اچھا خاصا وزنی پتھر ڈھونڈ کے لایا اور اس بت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو کم سے کم اپنی حفاظت تو کر لینا، چلو بندوں کی حفاظت نہ کر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پتھر سے اس بت کو مار کر ریزہ ریزہ کر دیا، سنت ابراہیم کو زندہ کر دیا۔ پھر میں کنڈی لگا کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا والد صاحب ناراض ہوں گے، کیونکہ میں نے اس کو خدا کو جو توڑا ہے۔ وہاں سے چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد میرے والد صاحب بڑے بڑے خوشی سے آئے، دیکھا کہ دروازہ تو ابھی تک بند ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید میرا بیٹا ابھی تک میرے خدا کی عبادت کر رہا ہے، اور من ہی من میں سوچنے لگے یہ تو میرے بھگوان کا اثر ہے کہ ابھی تک ابوبکر کو اپنی محبت میں گرفتار رکھا ہے کہ ابھی تک وہ دروازے سے ہی نہیں نکلا۔ جیسا ہی وہ دروازہ کھول کے دیکھا خدا تو ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے۔ غصے میں آ گئے، سیدھا ابوبکر کے گھر گئے، ان کی والدہ سے پوچھا اینا ابوبکر، ابوبکر کدھر ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ اس نے کہا میں غصے میں نہ ہوں، ابوبکر نے میرے خدا کو توڑا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو پتہ ہے آگے سے ابوبکر کی والدہ نے کیا جواب دیا کہ اے ابو قحافہ، ابوبکر کو نہ ڈانٹنا، نہ پیٹنا، نہ غصہ ہونا، نہ ناراض ہونا۔ ایک دن میں مکے کی فلاں وادی سے گزر رہی تھی کہ مجھے آواز آئی، یا ابت بتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبوہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی، یہ تیرے پیٹ میں جو ہے نا اس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہے، اور ایک نبی آئیں گے، یہ اس کا دوست ہوگا، اس کا رفیق ہوگا، اس کا ساتھی ہوگا۔ حضرت ابوبکر کی والدہ فرماتی ہیں کہ اے ابو قحافہ، یہ میرا بیٹا شان والا ہے، اسے کچھ نہ کہنا۔ تو ابو قحافہ نے پوچھا کہ واقعی تم نے یہ آواز سنی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنی تھی۔ تو تب جا کر وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ اے شیطان، مجھے کوئی اچھی سی نصیحت کر دے۔ شیطان نے آگے سے جواب دیا کہ اے بزرگ صاحب، میری نصیحت تو ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ بزرگ نے آگے سے جواب دیا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تم اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ بزرگ نے کہا کہ آج مجھے ایک شوق پیدا ہوا ہے کہ شیطان سے بھی میں ایک نصیحت سن لوں۔ تو شیطان نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تیری نیت اتنی ہی اچھی ہے تو میں بھی تمہیں ایک صحیح نصیحت کرتا ہوں، غلط نہیں کروں گا، صحیح نصیحت کروں گا۔ شیطان نے کہا کہ تم تو بزرگ ہو، تمہارے مرید ہے، مرید تمہارے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، تمہیں سجدہ کرتے ہیں، تم بہت بڑے ولی اور بزرگ ہو۔ صرف ایک نصیحت میری یاد رکھنا، ایک نصیحت، زیادہ نہیں، ایک نصیحت میں تمہیں کرتا ہوں، کبھی غرور میں آ کر میں کا لفظ نہیں کہنا کہ میرے مرید زیادہ ہیں، لاکھوں اربوں کربوں ہیں اور میں تو بہت بڑا آدمی ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ اے بزرگ، کبھی غرور میں آ کر اس طرح نہ کہنا کہ میں کا لفظ کبھی نہ کہنا۔ اگر تم میں کا لفظ کہو گے تو شیطان نے کہا میری طرح بن جاؤ گے۔ میں نے 6 لاکھ سال عبادت کی تھی خدا کی، 6 لاکھ سال۔ اس زمین میں کوئی ایسی جگہ میں نے نہیں چھوڑی جہاں پر میں نے سجدہ نہ کیا ہو۔
صرف ایک لفظ میں نے کہا، صرف ایک لفظ۔ وہ لفظ کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ میں نے آگے سے کہا قال انا، میں، قال انا خیر من، آدم سے تو میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں۔ صرف اتنا لفظ میں نے کہا، انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں نے میں کا لفظ استعمال کیا، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ تو پتہ ہے آگے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا جواب دیا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، نکل جاؤ میرے جنت سے، میرے رحمت سے۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اے ابلیس قیامت تک تم پر میری لعنتیں برستی رہے گی۔ تو نے انا کا لفظ کیوں کہا؟ تو ہے کیا؟ اگر کچھ ہے تو میں ہوں۔ کوئی ہے اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے کہ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار شخص تھا جس سے لوگ تنگ آ کر اس کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ وہ ایک ویران جگہ پر رہنے لگا، اور جب اس کی موت کا وقت آیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی۔ وہی کیا آئی؟ اللہ نے فرمایا ہمارے ایک ولی کی فلاں جگہ پر وفات ہو گئی ہے، آپ اس کو غسل دو، کفن دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اور لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ جس کے گناہ زیادہ ہو وہ لوگ اس بندے کی جنازے میں شریک ہو جائے، اور جو اس کی جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا، اور بہت سے لوگ اس کے جنازے میں آ گئے، اور جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا اس کو پہچان لیا اور کہا کہ حضرت یہ تو بڑا گنہگار شخص تھا، اور ہم نے تنگ آ کر اس کو اپنے گاؤں سے نکالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ وحی کیا کی کہ اے موسیٰ یہ بات سچی ہے کہ یہ گنہگار تھا، مگر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی رشتہ دار، کوئی دوست نظر نہیں آیا، اور خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کیا، اور آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگا، کیا کہا؟ کیا خوبصورت جملے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اور تیری بستیوں سے نکالا گیا ایک غریب الوطن ہوں۔ اگر میں یہ جانتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی حکومت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے، یا مجھے معاف کر دینے سے آپ کی حکومت میں کوئی کمی ہوتی ہے، تو میں آپ سے مغفرت کا سوال نہیں کرتا۔ میری پناہ اور امید کا مرکز سوائے تیری ذات کی کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے کلام میں یہ نازل کیا کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، بس میری امید میں مجھے ناکام نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، کیا میرے لیے یہ اچھی بات تھی کہ میں اس غریب الوطن کو اس کی بات نہ سنتا، اس کی بات کو رد کر دیتا، جبکہ وہ میرے سے وسیلہ پکڑ رہا ہے اور میرے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا ہے۔ ایک شخص بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دے کر فاضل بنا دیا۔ ایک دن گھر کے صحن میں باپ بیٹے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک کوا گھر کی دیوار پر آ کر بیٹھ گیا۔ تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ تو کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان یہ تو کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد باپ نے پھر سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان ابھی تو آپ کو بتایا تھا یہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟
اب بیٹے کو غصہ آ گیا، اس کے لہجے میں تبدیلی آ گئی، تو اس نے غصے سے کہا کہ ابا جان کوا ہے کوا۔ پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد باپ نے پھر سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا کہ آپ ہر وقت ایک بات پوچھتے رہتے ہو، 1000 مرتبہ کہا کہ یہ کوا ہے، آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی؟ بہرحال اس طرح بیٹے نے باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ اپنے کمرے میں اٹھ کر چلا گیا اور ایک پرانی ڈائری نکال لائی اور اس ڈائری کا ایک صفحہ کھول کر بیٹے کو دکھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ ذرا پڑھنا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس بیٹے نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس ڈائری کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا چھوٹا بیٹا صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک کوا آ گیا۔ تو بیٹے نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے، اور میں نے 25 مرتبہ اس کو جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے، اور اس کے ہر ادا پر مجھے پیار آیا۔ اس کے پڑھنے کے بعد باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو، باپ اور بیٹے میں یہ فرق ہے، جب تم بچے تھے تو تم نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا اور میں نے 25 مرتبہ بالکل اطمینان سے تمہیں جواب دیا، اور جواب ہی نہیں بلکہ تیرے ہر سوال پر مجھے پیار آتا رہا۔ آج جب میں نے تم سے صرف 5 مرتبہ پوچھا تو تمہیں اتنا غصہ آ گیا۔ یہ باپ کا پیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور تمام صحابہ کو فرمایا، آج میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اگر کسی شخص کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میں نے کسی کا نقصان کیا ہو، جانی مالی کسی بھی اعتبار سے میں نے اگر کسی کا نقصان کیا ہو اور اگر کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو، آج میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، اگر مجھے معاف کرنا چاہتے ہو تو مجھے معاف کر دو، تاکہ کہ قیامت کے دن تمہارا کوئی حق میرے اوپر نہ رہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پر مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا آ جاؤ بدلہ لے لو، کمر پر مار لو۔ جب وہ صحابی کمر کے پیچھے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری کمر ننگی تھی اور اس وقت آپ کی کمر پر کپڑا ہے، اگر اسی حالت میں میں بدلہ لوں گا تو بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چادر اوڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چادر اٹھا دیتا ہوں۔ چنانچہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی تو ان صحابی نے آگے بڑھ کر اس مہر نبوت کو چوم لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھی، اور پھر ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ گستاخی میں نے صرف اس لیے کی تاکہ مجھے اس مہر نبوت کو بوسہ لینے کا موقع مل جائے، آپ مجھے معاف کر